السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جی آپ کا دوست بھائی عدنان ملک، جامعہ مسجد مکہ مکرمہ سے، ملتان سے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا، ابو کا سفر ملتان سے مکہ کہاں کہاں کیسے کیسے وہ گئے، پھر کیسے مکہ میں پہنچے، تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابو سیریا تک پہنچے تھے، اور سیریا سے آگے وہ انشاءاللہ آپ کو اپنی زبانی سناتے ہیں، تو بسم اللہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، میں انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو بولا بھائی، میں ایجنٹ کو بولا بھائی میں سوریا جانا چاہتا ہوں، زیارتوں کے لیے ہمارا کوئی بندوبست کر دو۔ اس نے بولا آپ آدمی اکٹھے کر لو۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں آدمی اکٹھے کر دیتا ہوں۔ ہم آدمی اکٹھے ہو گئے، 10-12 آدمی ہو گئے، ہم نے تیاری کر لی سوریا جانے کی۔ ماشاءاللہ بس کے اوپر بیٹھے، صبح کو بیٹھے، شام کی مغرب کی نماز ہم وہی جا کے پڑھی سوریا میں۔ رستے میں سٹاپ ہی اس نے کیا، کھانا کھانا بھی کھایا ہوٹل کے اوپر۔ جب ہم سوریا جا پہنچے، سوریا جا کے ہم نے ماشاءاللہ زیارتیں کی، زیارتیں کر کے ہم نے ڈھونڈا کوئی نوکری مل جائے۔ وہاں کوئی نوکری نہیں ملی ہمارے کو، کوئی نوکری نہیں ملی۔ میں نے ایک بات کی ایک آدمی سے، میں نے بولا بھئی یہاں کوئی کھانا پکانے کی کوئی جگہ ہے، کوئی نوکری ادھر مل جائے۔ میں کیا سوچتا یہی تھا بھئی میں وہیں جہاں بھی جاؤں کوئی کماؤں، میں کوشش میری یہی تھی بھئی پیسہ جیب میں سے خرچ بھی ہوتا ہے، چلو ادھر بھی کچھ کما لیں۔ نوکری مجھے نہیں ملی، پھر ہم نے وہاں سے تیاری کر لی۔ سب قافلے پورے تھے، جتنے آدمی تھے سب کمانے والے تھے، عورتیں مرد کمانے والے تھے۔ پھر ہم نے وہاں سے پھر واپس تیاری کی، تیاری کر کے ہم پھر واپس عراق پہنچ گئے۔ جب عراق پہنچے ہم، تو پھر میرا کام تو وہی تھا حمالی کرنے کا۔ تو ایک غلام عباس جو ایجنٹ تھا، جو بھیجتا تھا قافلے، میں اس کو بولا بھائی مجھے کوئی نوکری دلا دو، میں کوئی نوکری مستقل مل جائے گی، چلو تنخواہ بھی مستقل مل جائے گی، میں اس کے آگے میں سفر بھی کر سکوں گا، کما بھی سکوں گا۔ اس نے بولا بات ہے یہ میرے دفتر میں آپ رک جاؤ، یہیں صفائی کرو، سارا کچھ کرو، میں آپ کو معقول تنخواہ دوں گا۔ خدا کی ایسی قدرت، کچھ دن گزرے، ایک ہفتہ گزرا، ایک عراقی آ گیا کار کے اوپر، بہت بڑی گاڑی تھی اس کے پاس پیجارو۔ اس نے عباس کا بہت دوست تھا۔ اس نے بولا عباس عربی میں بات کرنا لگا، یہ کون ہے لڑکا؟ اس نے بولا یہ میرے قافلے کے ساتھ آیا ہے، میں اپنے پاس اس کو کھڑا کیا ہے۔ اس نے بولا بھئی یہ اس کو مجھے دے دو، میں اس کو لے جاتا ہوں اپنے پاس۔ اس نے بولا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ کہتے ہیں ہاں آپ جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے بولا چلو تیاری کرو۔ میں گھر آیا، گھر سے میں نے کپڑے اٹھائے، کپڑے اٹھا کے اس چھوٹا سا بیگ تھا، بیگ میں میں نے کپڑے ڈالے، کپڑے ڈال کے میں نیچے اترا۔ میں ان کو بول دیا بھئی میری نوکری لگ گئی، میں جا رہا ہوں، میں جمعے کے جمعے آیا کروں گا۔ جب میں اس کی گاڑی پہ بیٹھ گیا، وہ پہلے اپنے کارخانے لے گیا۔ اس کا کارخانہ تھا، بہت بڑا کارخانہ تھا، کوٹوں کا کارخانہ تھا۔ بال والے کوٹ بناتے تھے، سادے کوٹ بھی بناتے تھے، باہر کے ملک میں بھیجتے تھے۔ اس نے کارخانہ دکھایا، کارخانہ دکھا کے مجھے اپنے گھر لے گیا۔ گھر لے گیا، اس کی گھر والی کھڑی تھی، اس کی بیٹیاں کھڑی تھی، اس کا بیٹا نہیں تھا۔ میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے سلام بلایا ان کو، انہوں نے بولا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولا یہ کون ہے؟ اس نے اپنے خامہ سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ سمجھو، ایسے سمجھو یہ بیٹا ہے ہمارا۔ اس نے بولا ماشاء اللہ آپ کو تو بیٹا مل گیا، پھر ہمارا بھی بیٹا ہو گیا یہ۔ اس نے بولا ہاں اسی لیے لے آیا ہوں، یہ گھر کا خیال بھی کرے گا، یہ اپنے اس کی بہنیں ہیں ان کا بھی خیال کرے گا۔ اس کے 4 بیٹیاں تھیں، ایک گھر والی، ایک آپ تھا وہ۔ اس نے بولا بات ہے یہ، ان کو بیٹا صبح کو سکول چھوڑنا ہے، دوپہر کو سکول سے واپس لے آنا ہے، پھر ہم آپ کو ایک پرچی لکھ دیں گے۔ یہ گاڑی والا گاڑی جو چلاتا ہے اس کو پتہ ہے دکانوں کا جہاں جہاں جو سامان ملتا ہے، جو لکھ کے دیں گے، یہ آپ یہی سامان خرید کر کے گاڑی پہ
گھر آ کے لے آنا ہے، گھر واپس آنا ہے۔ میں نے بولا ٹھیک ہے۔ مجھے انہوں نے پرچی لکھ دی، میں نے وہ سامان خرید کیا، خرید کر کے میں گھر واپس لے آیا، ان کو دیا۔ ایک لڑکی تھی ان کے گھر میں، وہ بھی نکرانی تھی، کام کرتی تھی۔ اس نے بولا لیلا، وہ آئی بھاگتی۔ میں کہا ہاں ماما۔ اس نے بولا یہ دیکھا یہ تمہارا بھائی ہے۔ وہ نکرانی تھی، وہ تھی کردیاں کا علاقہ ہے، کردی کا، عراق میں ہے وہ، وہاں کے الحمدللہ وہاں کے رہنے والی تھی۔ اس نے بولا کوئی کام ہو، یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے ساتھ کام بھی کرے گا، آپ کھیلے گا بھی صحیح اپنی بہنوں کے ساتھ، یہ تمہارے ساتھ بھی کھیلتا رہے گا، یہ اچھا بیٹا ہے، اچھا بھائی ہے تمہارا، تو کوئی کام کوئی وزنی ہو اٹھایا نہ جائے، اس کو بلا لیا کرو۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے ماما، میں بلا لوں گی۔ مجھے ایک انہوں نے علیحدہ روم دے دیا، چھوٹا سا روم ہو، اندر گدے بچھے ہوئے تھے، تکیے وغیرہ کمبل وغیرہ پڑے ہوئے تھے۔ میں وہاں جا کے رات کو وہیں جا کے سو جاتا۔ انڈے کا ایک کریٹ لے آؤ، چینی لے آؤ، چائے پتی لے آؤ، گھی لے آؤ۔ انہوں نے ایک پرچی بنا کے مجھے دی، میں نے وہ پرچی لے کے جیب میں ڈالی، گاڑی والے کو اٹھایا، کہتے ہیں کیا بات ہے صبح؟ میں نے بولا بات یہ ہے، انہوں نے پرچی دی ہے آج صبح۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو جیسا کہ وہ عراقی لوگوں نے ابو کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیا، پھر اس سے ہی انشاءاللہ آگے مکے کا سفر ان کا شروع ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے سفر شروع ہوا ہے انشاءاللہ وہ بھی ویڈیو آپ کے ساتھ لے کے پیش آئیں گے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عدنان ملک کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔